Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاحکم بین الناس بالحق. بزرگوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، آج میں ایک ایسے موقع سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ وہ موقع ہے کہ جب پورا ملک مظاہروں اور احتجاجات میں ڈوبا ہوا ہے. ایک طرف عوام حکومت کے نئے ترمیمی شہریت بل کے خلاف بلا تفریق مذاہب میدان میں کود پڑی ہے، تو دوسری طرف پولیس کی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال، اور تیسری طرف حکومت کی ایک غیر اہم غیر ضروری ترمیم بل پر ضد، ایک ایسا بل جس میں ملک کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اقتصادی عظیم خسارہ ہے. بس اپنے سیاسی مفاد میں وہ بل ملک کی دستور کی روح پر تھوپے جا رہا ہے. آپ لوگ جانتے ہو ملک کی حالت بدل چکی، نقشہ بدل چکا، جنازے بکھر چکے، مخالف ہوائیں چل چکی، قوم میں انتشار ڈالا جا چکا. جب آپ جائزہ لیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں اس حکومت نے وکاس کے بجائے ملک کا ناش کر دیا ہے. کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں لیتی. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے. اس سے قبل بھی جی ایس ٹی جیسے فیصلے آئے جس سے اقتصادی کمزوریاں زیادہ ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ فیصلوں پر فیصلے آنے شروع ہو گئے. رکنے کا نام نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا، ہمیں قوموں کو بتانا ہوگا، ہمیں انسانوں کو بتانا ہوگا، ہمیں تنظیموں کو بتانا ہوگا، ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ یہ لوگوں، آپ اس ملک کے باشندے ہو، آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہو جو سیکولرزم، جمہوریت اور عظیم دستور کے اعتبار سے دنیا میں مشہور ہے. ہندوستانیوں کو دنیا میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ملک کا بڑا طبقہ امن پسند اور بھائی چارگی کا دل دادا ہے. وہ ملک میں مذہبی نفرت کو، اختلاف کو، انتشار کو، تنوع کو، رنگا رنگی کو، نسلن کو وہ برداشت نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ ملک تو محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، پیار کا، الفت کا دل دادا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس ملک کی مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بسنے والے امن و امان کے خوگر ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگوں، اس ملک کے سیاست دانوں کی پالیسیاں ایسی ہیں جو ملک میں بدامنی کو فروغ دیتی ہے، اس لیے کہ وہ ان انگریزوں کے پروردہ ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے ایک ایسے ملک کو جو امن اور سیاست میں بے مثال تھا، آپس میں لڑاؤ
اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت 20ویں صدی میں RSS کو ان کے آقاؤں نے استعمال کر کے فساد کا آغاز کروایا۔ اے لوگوں، تاریخ کو تم بھول چکے، تم نے تاریخ کو فراموش کر دیا، تم نے کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی روشنائی کو بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا۔ اب ماضی کی تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا اس ملک کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر آزاد کروایا، لہذا اسے سیکولر جمہوریہ کے طور پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کو پاکستان ہجرت کرنے سے سب نے مل کر روکا۔ اسی لیے آج بھی پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہیں، اور اب مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی حرکت سراسر ناانصافی ہے۔ اگر ایسا کرنا تھا تو اسی وقت کرتے اور تقسیم بھی اسی اعتبار سے کرتے۔ بہرحال اب اس طرح کی سازش اس ملک میں نہیں چلے گی اور یہ سیکولر اور جمہوریہ ملک بن کر رہے گا۔ اے لوگوں، ایک بار پھر سب مل کر ملک کے غداروں اور انگریزوں کے ایجنٹوں سے ملک کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ کے شہزادوں کو، ان شہزادیوں کو جو شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہے جمہوری حق کو حاصل کرنے اور ملک کے دستور کو بچانے کے لیے، جنہوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یا تو بغیر کسی ترمیمی دلاسے کے مکمل طور پر ختم نہیں کی جائے یا پھر حکومت بے دخل کر دی جائے گی، اس لیے کہ ملک کے آئین اور دستور میں مذہبی بنیاد پر تفریق کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ ہمارا پردھان منتری 130 کروڑ آبادی والے تہذیب و ثقافت کے حامل ملک کے باشندوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کیا امت شاہ اور اس کے وزیروں کو ملک کے باشندے اسی لیے منتخب کر کے لائے تھے؟ وہ اپنی من مانی چلائیں اور جو چاہے وہ کر بیٹھے۔ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، اور یہاں تو عوام کی مرضی کے خلاف بل پر بل پاس ہو رہے ہیں، مگر اس کا انجام ان ظالموں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح ہوتا رہا، بل پر بل بنتے رہے، تو ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اے حاکموں، اے کرسیوں پر بیٹھنے والے منصفوں، انصاف کرنا سیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں نے ملک میں بھائی چارہ اور انصاف کی بہت سی مثالیں قائم کی جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کے دور میں برادران وطن کو اپنے مکمل اثر و رسوخ کے باوجود بڑی بڑی وزارتوں پر براجمان کیا گیا۔ یہاں موقع نہیں، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالتا، اور ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت روشنی ڈالنے کی۔ اندازہ لگا لیا جائے، مطالعہ کر لیا جائے، اور ہندو بھائیوں کو بتایا جائے کہ مسلمان کس طرح اپنے 800 سالہ طویل دور میں برادران وطن کو محبت کے ساتھ لے کر چلے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی بڑی تعداد میں آج ہندوستان میں نہیں ہوتے۔ لوگوں، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہمارے اسلاف نے دوربینی سے کام لیتے ہوئے قانون اور دستور سازی میں بھرپور حصہ لیا، اور تمام افراد نے ہمیں یہ حق دیا کہ جب حکومت کا کوئی کام ہمارے حقوق کے خلاف دیکھے
تو مظاہرہ اور احتجاج کرے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے. لہذا مکمل اور پرامن طریقے سے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں جب تک یہ سیاہ ترمیمی شہریت ایک واپس نہ لیا جائے. ورنہ جس طرح یہ حکومت ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے اس کی نیت کا صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت ہم سے کیا چاہتی ہے. اب جب کہ پورے ملک میں احتجاج جاری ہے تو حکومت نے اب NRC کا انکار کرنے کے لیے NPR کا نام لیا ہے، جبکہ یہ محض نام کا دھوکہ ہے. پہلے CAA پھر CAA بنایا، اس کے بعد NRC کی بات کی اور اب آپ NPR لائے جو ماہرین کے مطابق NRC کی نام بدلی ہوئی شکل ہے. لہذا آنکھوں میں دھول جھونکنے اور 130 کروڑ عوام کو بیوقوف بنانے کے بجائے سوچو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. دیکھو اس ملک کا اس میں کیا نقصان ہے. لوگوں، حالات تو آتے ہیں اور آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ان احوال میں ہمت ہار کر مت بیٹھنا، ہاتھوں کو پیچھے مت باندھنا. قرآن کہتا ہے اگر تم کمزور پڑے تو تمہارا خسارہ ہے، تم کمزور مت پڑنا. اگر تم حقیقی مومن ہو تو کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی. یعنی اللہ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑو. اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھو، سوچو، اخبار پڑھو، حالات سے واقف ہو. اور اب ضرورت ہے اس بات کی کہ حالات سے واقف ہوا جائے. ہماری قوم کا بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھا بوڑھا ان حالات سے واقف ہو، ان کو جانے اور جاننے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. اے لوگوں، اب ضرورت اس بات کی ہے اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ اس ایکٹ کو، اس بل کو اس ملک سے ختم فرما. اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے بچاؤ کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا یہ سوچتے نہیں. یہ ایک غیر ضروری اور فضول اور توہین آمیز قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس بات کو آپ جتنی جلدی سمجھ پائیں اچھا ہوگا. یہ قانون تمام لوگوں کے لیے ضرور ہے، لیکن اس قانون میں خصوصیت مسلمانوں کی ہے. آسام میں بھی جو ہندو شروعات میں بہت پھدک رہے تھے، وہی NRC لاگو ہونے کے بعد اپنے ہی دیش میں گھسپیٹھیوں کی شکل میں ان کو نام دے دیا گیا ہے. وہ بھی شروعات میں کہہ رہے تھے کہ آسام میں 1 کروڑ گھسپیٹھی ہیں، جبکہ 19 لاکھ لوگ ایسے نکلے جو دستاویز کی بنیاد پر اپنی شہریت ثابت نہ کر پائے. اس میں بھی 15 لاکھ تو ہندو ہی ہیں. اب وہی ہندو NRC کے نام سے بھی کانپتے ہیں اور اسے رد کرنے کی آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے ٹیکس کے پیسے جو غارت ہوئے، لیکن کیا کریں وہ ہاتھ نہیں آئے. غریب سے غریب آدمی کو اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر وکیلوں کے چکر لگانے پڑے، سر درد جھیلا، بے عزتی جھیلی، برداشت کی، اور آخر میں ایک بھی آدمی آسام سے باہر نہیں گیا. آپ کے دماغ میں یہ چھوٹی سی بات آخر کیوں نہیں گھستی؟ سرکار آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے ملک میں
सर्कस कराने जा रही है, जहां जानवरों की तरह आपको भी लाइन में लगकर ये साबित करना होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। लाइन में लगने के सिवा क्या आपके पास कोई दूसरा काम बाकी नहीं बचा? कभी आधार कार्ड के लिए लाइन, कभी नोटबंदी के लिए लाइन, कभी जीएसटी नंबर के लिए लाइन, और अब खुद को इस मुल्क का शहरी साबित करने के लिए लाइन। सरकार किसके लिए बनाई गई थी? लाइन में कौन लोग खड़े हैं? क्या काला धन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रोजगार, अस्पताल सब काम निमट गए? ए लोगों समझो, ए वक्त के हुक्मरानों, मुल्क की बागडोर को सही तरह संभालो, नहीं तो नहीं मालूम ये मुल्क कैसे तबाह होगा, कैसे बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क की सालिमियत को बचाने के लिए अक्लमंद लोग खड़े हो और इनको समझाए, और समझाने के बाद इस मुल्क के अंदर इत्तिहाद को लाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने से ज्यादा इस बात पर और आप सब लोगों को इस बात पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क से ये जो एक्ट पास हो रहे हैं दूर फरमाए और तमाम लोगों की